اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اوور ویلم سے بچیں اور امپاور ہو تو آپ کا سیلف کیئر بہت زیادہ ہونا چاہیے. کوئی ماں ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو یہ ٹائم نہیں ملتا وہ کہے کہ میں کیا کروں، میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے تو کوئی ٹائم نہیں ملتا. اب اس کے لیے آپ کا سوشل جو نیٹ ورک ہے نا وہ بہت کام آتا ہے. اسی طرح جب میرے بچے چھوٹے تھے تو ہم سب فرینڈز ہم نے ایک دن رکھا ہوتا تھا. اس میں ایک تو ہماری اسلامک کی کلاس ہوتی تھی جو میرے پاس ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے بچے کی، سب بچے اس میں جاتے تھے. اس کلاس کے بعد بچے کھیلنا چاہتے تھے اپنے فرینڈ سے، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک مدر کی ہر ویک ڈیوٹی ہوتی تھی. مثلا ہم 5 مدرز ہیں تو وہ جو مدر ہے نا اس کے گھر سب بچے چلے جاتے تھے، اور باقی جو 4 مدرز تھی وہ کیا کرتی تھی، شاپنگ اپنی کرنی ہے شاپنگ کریں، پارلر جانا ہے پارلر جائیں، ہسبینڈ کے ساتھ کہیں گھومنا پھرنا ہے وہ کر لیں، گھر آ کے سونا ہے، کپ آف ٹی اپنا پینا ہے وداؤٹ اینی ون بادرنگ یو، اب وہ کر لیں. اور اس میں ہم نے 2-3 طریقے کیے ہوئے تھے. مثلا کبھی ہم 1 ڈش ٹائپ کر لیتے تھے کہ سب لوگ، ایک کہہ رہا ہے میں سینڈوچ بنا دوں گی، ایک کہہ رہا ہے میں یہ بنا دوں گی وہ بنا دوں گی، وہ ہم نے اسی مدر کے گھر پہنچا دیا ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہم کرتے تھے کہ بھئی جس کے گھر ہے وہی کچھ کھلا دے، وہ 10 بچے وہاں پہ موجود ہیں اور اس دن کے لیے وہ مدر ہائی الرٹ پہ ہے، بیکاز اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد مجھے 4 ویکس کا بریک مل جائے گا. سو اٹس سچ اے گڈ فیلنگ. اتنی اچھی طرح سے آپ اس سچویشن کو مینج کر سکتے ہیں، ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے سیلف کیئر کے راستے نکالنے پڑیں گے. جب تک آپ یہ راستے نہیں نکالیں گے تو مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کیا ریلائی کریں، میاں پہ ریلائی کریں. ہاں اگر ہسبینڈ کوآپریٹو ہیں دے کین آلسو کم ان ہینڈی، اس طرح سے کہ مثلا جی ویکینڈ پہ وہ فارغ ہیں تو آپ ان سے 2-3 گھنٹے کا بریک لے لیں. ناٹ ایوری ویکینڈ، مے بی آلٹرنیٹ ویکینڈ لے لیں، ان کے ساتھ بات چیت کر لیں. سسرال والے کوآپریٹو ہیں تو ان سے ہیلپ لے لیں. اگر میکا قریب ہے تو ان کو دیکھ لیں. مطلب دیر آر ملٹیپل ویز. دراصل ہماری یہ پرائرٹی نہیں ہوتی تو ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میری ذات بھی امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ اگر اپنی فرینڈ کے ساتھ جا کر کوئی چھوٹا سا بھی کام کر کے آتے ہیں نا گھنٹے کا، آپ اتنے فریش ہوتے ہیں، اتنے مزے سے اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. لیکن اگر کنٹینیوس آپ اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں کہ لگاتار مجھے یہ کام کرنا ہے، دیٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. بہت انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. اور ایون بچے بڑے بھی ہو جائیں، اب میرے بچے بڑے ہیں لیکن مجھے بھی بریک چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ میں جب گھر میں ہوں نا تو میں کنٹینیوسلی کسی نہ کسی کے ریسکیو پہ ہوں. اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میری بچیاں بھی یہ سیکھیں کہ ہمیں ہیلدی بریک لینا ہے، میں نے اوور ویلم نہیں ہونا. میں اپنی بچیوں کو بتا کے جاتی ہوں آج میں اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرنے جا رہی ہوں، تھوڑا ریلیکس کروں گی، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گی. اور کبھی کبھی میں یہ بھی کہہ دیتی ہوں آج میں نے کسی کے ساتھ کسی بہت اچھی جگہ پہ کوئی کافی پی، کھانا کھایا، اچھا آئی ول ٹیک یو سم ٹائم اوور دیئر، بٹ دس واز لائک مائی می ٹائم. میں ان کو ہائی لائٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ میرا ایک می ٹائم تھا، کیونکہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب میں می ٹائم کر کے آتی ہوں تو میں بڑی اچھے موڈ میں ہوتی ہوں، میں بڑی ریلیکس ہوتی ہوں، میں ان سے بڑی گپ شپ لگاتی ہوں. ان کو بھی جب ڈفرینس فیل ہوتا ہے تو جیسے ہی میں کوئی اب بات کرتی ہوں تو وہ مجھے انکریج کرتے ہیں کہ ہاں آپ اتنی بزی ہوتی ہیں، آپ جائیں نا، آپ بریک لے لیں، انجوائے یور لائف. تو یہ کانسیپٹ ہمارے لیے بہت ایلین ہے، ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتا. یوزلی ہم یہ کہتے ہیں نا، میرے ان لاز عجیب سے طریقے سے مجھے دیکھتے ہیں، ایون میکے والے بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تمہارا طریقہ ہے. یہ بات نہیں ہے، آپ کے اندر خود کلیئرٹی نہیں ہے. جب آپ خود اندر سے کلیئر ہوں گے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اپنی ذات کو پرائرٹائز کرنا ہے. میرے پاس کئی مدرز ایسی آتی ہیں کبھی کبھی کو مشورہ لینے، مثلا ان کا بچہ کوئی آٹسٹک ہے، کوئی اور لرننگ ڈسیبلٹی ہے، تو ان کو تو میں کہتی ہوں آپ زیادہ بریکس لیں. وہ کہتی ہے میں کس کے پاس بچے کو چھوڑوں، تو میں کہتی ہوں فائنڈ سم ہیلپ. کوئی بھی جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ آپ اپنے بچے کو چھوڑیں اور آپ ضرور اپنے لیے بریک لیں. اس ٹائم پہ آپ نے بالکل اس بچے کے بارے میں نہیں سوچنا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. کوئی بات نہیں اگر اس کو تھوڑا اس دن کم کھانا مل گیا یا کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس کو اٹینڈ نہیں زیادہ اچھی طرح کر رہا، لیکن اگر آپ کو بریک مل گئی تو آپ باقی ٹائم میں اس کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کر لیں گی. اسی طرح سے ہمیں اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اپنی باؤنڈری کو صحیح سیٹ کرنا سیکھنا ہے.
اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز کی بہت زیادہ ڈیٹیلز بتاؤں، لیکن باؤنڈری سیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی لمٹ جانتے ہیں اور آپ اپنی نیڈ بھی سمجھتے ہیں، اور آپ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس میں ہم اللہ کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا ڈومین رکھی ہوئی ہے ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، پھر اپنے رول میں ایز اے مدر اللہ نے مجھے کس چیز کی اجازت دی ہے، کس چیز کی اجازت نہیں دی ہے، اور اس میں پھر میں نے اپنی نیڈ کو دیکھنا ہے، اپنی لمٹس کو انڈرسٹینڈ کر کے فیصلے کرنے ہیں. ایسی مدر جو ہوتی ہے نا، جو امپاورڈ ہوتی ہے، بڑی فلیکسیبل ہوتی ہے، بڑی ریئلسٹک ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ آپ جتنی مدرز بیٹھی ہوئی ہیں نا، آپ سب کی سچویشن سینیریو ڈفرینٹ ہے. جو ایک مدر کو فارمولا اپلائی کرے گا وہ ہو سکتا ہے دوسری کو نہ کرے. وی کین لرن فرام ایچ ادر. لیکن اسی لیے کئی دفعہ جب کوئی مجھے کہے کہ آپ نے بڑی جنرل باتیں کی ہیں، کچھ اسپیسیفک بات بتائیں، تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں ہر ایک کا اسپیسیفک ڈفرینٹ ہوگا. کسی کا اپنے ہسبینڈ سے بہت اچھا ریلیشن شپ ہوگا، وہ اس سے زیادہ گرو کر سکتے ہیں، ایکسیلنس کے لیول پہ جا سکتے ہیں. کوئی اسٹرگل کر رہی ہوگی، اس کو میں وہ والی ٹپ نہیں دے سکتی. اسی طرح کسی کا بچہ ڈیفیکلٹ بچہ ہوگا، کسی کا بچہ بہت ایزی ہوگا. کسی نے اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ رکھا ہوگا، کوئی مدر بہت زیادہ اوور ویلم میں ہوگی. اچھا، کسی کی سچویشن ایسی ہوگی وہ اپنے آپ کو تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ رکھ رہی ہے، لیکن اس کے گھر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ بار بار اوور ویلم ہوتی ہے. سینیریوز ڈفرینٹ ہے نا، تو ہمیں اپنے سینیریو کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک پازیٹیو رول ماڈل کے طور پہ رکھنا ہے. اگر میں بکھری ہوئی ماں ہوں تو میرا بچہ اور میرا خاندان بکھرا ہی نظر آئے گا. جتنا نیوکلیس اسٹرانگ ہوتا ہے تو پروٹونز، نیوٹرونز اور سب کچھ ہوتے ہیں اپنے آربٹ میں سے ہی کام کرتے رہتے ہیں. سو یو آر دا نیوکلیس. آپ کو بہت کمپوز رکھنا ہے. اسلامک ہسٹری میں جب آپ پڑھتے ہیں، بڑے سے بڑے کاموں کے ساتھ بھی وہ خواتین کمپوزڈ تھی، ان فل کنٹرول آف دیئر ایموشنز، اور اسی لیے انہوں نے بڑے کام کیے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، ہم بچوں کو اسلام پڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم اتنے بکھرے میں، اتنے بکھرے میں. ایسی ماں کا بچے کے اوپر اب کیا امپیکٹ آئے گا؟ اب وہ ٹوٹل اس کا ریورسل ہو جائے گا. سیکیور ہوگا بچہ بہت زیادہ، اس کو پتہ ہے کہ ماں میری ایموشنل نیڈس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. ہیلدی باؤنڈریز ہوں گی. ماں اتنی کنٹرولنگ نہیں ہے تو بچہ اپنے بہت سے کام خود بھی کر لے گا. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ایک ماں آ جاتی ہے میرے پاس، 12 سال کا بچہ ہے اور ماں اور اس کی لڑائی چل رہی ہے زبردست. اور کیوں لڑائی چل رہی ہے؟ کہ جی اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہننے دیتی. تو میں جب پوچھوں کہ اچھا کیا بیٹا آپ پہننا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ گرین شرٹ کے ساتھ یلو شلوار یا پجامہ پہننا چاہ رہی ہوں. ماما کہہ رہی ہے میچ نہیں کر رہا. میں کہتی ہوں آپ پہننے دیں. واٹس دا بگ ڈیل ان دیٹ؟ عجیب لگے گا کس کو؟ ہم نے پھر اپنا کرائیٹیرین کیا رکھا ہے؟ لوگ. جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے عجیب ماں ہے، اس نے یہ لباس میچ کر کے نہیں پہنایا، بچے کو کس طرح سے بھیج دیا. ابھی پچھلے دنوں میری ایک آن لائن کلاس ہوتی ہے تو اس میں ہی سوال آیا تھا کہ جی میں جا رہی ہوں پلے گروپ میں بچے کو لے کے، تو میرا بچہ انگلش نہیں بول رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو آپ انگلش کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے سب بچوں کو پلے گروپ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا بچہ جی انگلش نہیں بولتا. اور ان کو تھا یہ تو ڈاکٹر ہیں. بعد میں لوگوں کو یہ بھی تھا کہ جو پیرنٹنگ پہ کام کرتی ہیں. تو میں نے کہا میری بات سنیں، گھر میں دادا دادی ہیں، ٹھیک ہے وہ لوگ انگلش بولتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم بچے سے کہیں بیٹا پلیز ایون ود دا میڈ اینڈ وین یو گو آؤٹ ان پبلک پلیسز، گروسری اسٹورس اینڈ چاچا اینڈ باجی پلیز ٹاک ٹو دیم آل ان انگلش. یہ تو کلچرز نہیں ہیں ہمارے. ہم سب نے انگلش سیکھ لی، بلکہ ہم تو اپنے گھروں میں کوشش کرتے ہیں کہ بچوں سے اردو زیادہ بولیں تاکہ وہ والی لینگویج جو ہے وہ بچے سیکھیں. انگلش انہوں نے سیکھ ہی لینی ہے، انگلش کا کوئی مسئلہ نہیں آنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ بچوں کو وہ چیزیں ان پہ امپوز کر کے بیٹھ رہے ہیں. تو جو امپاورڈ مدر ہوتی ہے اس کو نہیں فرق پڑتا. میں پرسنلی یہ بھی مثال کئی دفعہ دے چکی ہوں کہ میری بیٹی ایک اتنی اریٹیٹ ہوتی تھی جب چھوٹی تھی کہ اس کے پاس ایک نائٹ سوٹ تھا، وہ کہتی تھی یہ کمفرٹیبل ہے، میں نے یہی پہننا ہے. میں نے اس کو کوئی 30 جوڑے بنا دیے کمفرٹیبل، لیکن کہتی تھی نہیں پہننے.
میں اتنی پریشان تھی کہ یا اللہ یہ کیا کرتی ہے. تو میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی جو کہ سائیکالوجسٹ تھی. اس نے کہا آپ صرف 6 months کے لیے ریلیکس ہو جائیں اور لیٹ ہر ویئر وٹ شی وانٹس ٹو ویئر. تو میں شادیوں پہ گئی ہوں خود پوری تیار, اور میری وہ بیٹی اس نے وہ نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے, سلپرز پہنے ہوئے ہیں اور اپنا ٹوائے پکڑا ہوا ہے, اور وہ گھور گھور کے سب کو دیکھ رہی ہے جو اس کو دیکھ کے سوچ رہے یہ کیا کر رہی ہے, وائی شی ناٹ ڈریسڈ اپ. اور میں نے بالکل اس کو کیجول لے لیا کہ میں نے اس چیز کا کوئی پریشر نہیں لینا. ہو از مور امپورٹنٹ فار می, مائی ڈاٹر. اور آپ سوچیں 6-8 مہینے میں وہ ایسی سیٹل ہونی شروع ہوئی, خود اس نے کہنا شروع کر دیا مجھے یہ پہنا دیں, مجھے یہ پہنا دیں. اتنے ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں اتنی جلدی کہ ہم کہتے ہیں اگر اس نے پھر 10 سال تک یہ کام کرنا شروع کر دی, اپنی مرضی کرنی شروع کر دی, تو کوئی بات نہیں, کوئی حلال حرام کی باؤنڈری تو نہیں ہے نا. جیسے آپ نے ایگزامپل دی کہ نائٹ سوٹ بنا کر لی, تو پھر جو لوگوں نے کرٹیسزم کیا ہوگا یا کچھ بھی کچھ ایسی, تو اس کو کیسے فیس کیا, اس کو کیسے ہیں not just you, your child also. maybe وہ نیگیٹو. اچھا, پہلی بات تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب میں امپاورڈ ہوتی ہوں نا اور میری باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے ڈونٹ یو ڈیئر ٹاک ٹو مائی کڈ, کوئی نہیں بات کرتا. What about other kids? Kids کو تو آپ نہیں ایسے کر سکتی. What if the other kids bully her or say something to her? اگر کوئی اور بچہ اس کو کہتا ہے تو آپ اس بچے کو بتاتے ہیں کہ دس از یور چوائس, تو تم کانفیڈنٹ ہو اپنی چوائس کے معاملے میں. دیکھیں میں نے جب اپنے بچے کو پریشر نہیں دیا, ٹھیک ہے نا, میں نے اپنے بچے کو کوئی پریشر نہیں دیا, اس کو میں نے کہا آپ نے کیا پہننا ہے, اس نے ایک عام سا ڈریس نکالا اور پہن دیا. اب اگر اس کو کوئی کچھ کہتا ہے نا تو وہ بچہ کبھی پریشر نہیں لے گا, اس لیے کہ وہ اس کا ڈیسیژن تھا. جب ہم خود ڈیسیژن لیتے ہیں ہم کبھی باہر کا پریشر نہیں لیتے. بٹ وہ جب وہ بچہ پریشر لے, میرا بیٹا اپنی مرضی سے بہت نارمل کپڑے پہن کے جاتا تھا, فینسی, ہم کہیں پارٹی میں جا رہے ہیں کچھ بھی, اور بعد میں وہ آ کے مجھ سے لڑتا تھا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میری چوائس غلط ہے. آپ کے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آئی ول گائیڈ یو, لیکن چوائس از یورز. یو شوڈ ناٹ ٹیک ڈکٹیشن فرام ادر پیپل. آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ کریں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کا مذاق اڑایا یا ایسی کوئی بات کی ہے تو آپ ڈیسائیڈ کریں. آپ اگر اسی چیز میں خوش ہیں تو بی ہیپی, کیونکہ دنیا میں کچھ بھی آپ کر لیں تو دوسرے لوگ آپ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. تو چوائس ہیز ٹو بی یورز. ہم کیا کرتے ہیں یوزلی بچوں کو تھوڑی ایمبیگوٹی دیتے ہیں, کس طرح سے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے پہن رہا ہے ہم اس کو 3-4 میسج گھر سے نکلنے سے پہلے ضرور دے دیتے ہیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, کہ بیٹا آج تو کچھ اور پہن لیتے ہیں, اچھا یہی پہن کے دیکھ لو. تو وہ پہلے انسیکیور جاتا ہے, وہ پہن لیتا ہے اپنی چوائس کی چیز, لیکن وہ انسیکیور جاتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست نہیں ہے, اور وہاں کے انوائرمنٹ سے جب اس کو یہی پریشر ملتا ہے تو وہ سسٹین نہیں کر پاتا. اچھا, اس کے بعد یہ کہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نا مدر سے بہت کلیئر میسیجز مل رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ میں کلیئر میسیج دوں. اسی طرح سے ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ویل پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جنہوں نے بہت ڈیفیکلٹ ہسبینڈ اور ان لاز کے ساتھ ڈیل کیا ہے, بہت ڈیفیکلٹ, لیکن وہ چاہے ڈیفیکلٹ تھے انہوں نے اپنے آپ کو امپاور کیا, یہ امپاورڈ رہی ہیں, اور جب وہ امپاورڈ رہی ہیں تو وہ بچے بہت اسٹیبل نکلے. یہ آپ آج سے 2 جنریشن 3 جنریشن پیچھے جائیں آپ کو یہی نظر آتا ہے. بڑے بڑے خاندان, ان کو مینیج کرنا, فائنینسز بھی اتنے زیادہ نہیں, انہوں نے صرف اپنے اوپر جو امپاورمنٹ کا کام تھا نا وہ بہت اسٹرانگ کیا ماؤں نے. کچھ کلچرز بھی ایسے تھے کہ مائیں امپاور جلدی ہو جاتی تھی. اب ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور اس طرح کے جو بہت سے چینلز ہیں وہ ہمیں امپاور بھی نہیں ہونے دیتے, اس سے ہم پریشان بھی زیادہ رہتے ہیں. اچھا, فیملی میں کیا ہو جائے گا؟ اب ایک امپاورڈ مدر ہے تو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ ہوگا, یا یہ کہ وہ ایک دوسرے کو اسپیس دینا جانتے ہوں گے. کلیئرٹی ہوگی کہ ہسبینڈ نے کیا کرنا ہے اور وائف نے کیا کرنا ہے, اس میں ان کے درمیان بہت بڑے چیلنجز نہیں آئیں گے. پازیٹیو ہوم انوائرمنٹ ہوگی, ہر کوئی سیف محسوس کرے گا. گھر کے رولز میں بہت کلیئرٹی ہوگی, ابا نے کیا کرنا ہے, اماں نے کیا کرنا ہے, بچوں نے کیا کرنا ہے, کس ایج گروپ کا بچہ کیا کام کرتا نظر آئے گا. کانفلکٹس ہر گھر میں ہوتے ہیں, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو یا یہ کہ کوئی ڈسپیرٹی نہ ہو, لیکن اس کو ہیلدی طریقے سے وہ ریزالو کریں گے.
چاہے بہن بھائیوں کا کانفلکٹ ہو رہا ہے چاہے بڑوں کا ہو رہا ہے. اب مجھے کل ایک مدر کہہ رہی تھی کہ جی بچے بہت لڑتے ہیں آپس میں. تو میں نے سوچا کہ کون سا گھر ایسا جس میں بچے نہیں لڑتے, ہر گھر میں لڑتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ انہیں سمجھائیں. کہتی میں بہت سمجھاتی ہوں. اچھا ہمارا سمجھانا کیا ہوتا ہے؟ بیٹا لڑتے نہیں ہیں, بیٹا یہ اچھا بیہیویئر نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ بات کرنا کہ بیٹا لڑتے نہیں ہیں, بیٹا یہ اچھا بیہیویئر نہیں ہے, یہ تو سمجھانا نہ ہوا نا. اگر فرض کریں وہ چیئر پہ لڑ رہے ہیں تو ان کو پھر اس کو بتائیں کہ اچھا جی چیئر پہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے, اچھا کون پہلے آیا تھا, کون بعد میں آیا تھا, اس میں ٹرنز کیسے لیں گے. اگر آپ بہت ڈیسپریٹ ہیں, آپ کی ٹرن نہیں, آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ریکویسٹ کیسے کریں گے. ہم اصل مسئلوں کا تو حل دیتے ہی نہیں ہیں. ہم مثلاً بچے کو کہہ دیں گے بیہیو کرو, بچے کو ہم کہہ دیں گے یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے, چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ, تم ادھر جاؤ. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن ایکچوئل جو بچوں کو سکھانا یا کرانا ہے وہ ہم نہیں کرا رہے ہوتے. اوپن کمیونیکیشن ہو جائے گی. آپ دیکھیں جب مدر اوور ویلمڈ ہوتی ہے نا, بچے شیئر نہیں کرنا پسند کرتے. آپ دیکھیں بچے نے اگر آ کر آپ کو کہا کہ آج نا اسکول میں مجھے نا ڈانٹ پڑی, اوور ویلم مدر کیا کہے گی؟ بہت اچھا ہوا, مجھے تنگ کرتے ہو نا اور تم میرے سے تو میرے قابو نہیں آتے, اب تمہیں انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا, تمہارے ساتھ ہونا ہی یہ چاہیے, یا کیا غلطی کی تم نے. یا کئی اوور ویلم مدرز جو ہوتی ہیں وہ اسکول سسٹم کو بلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں, انہوں نے کیسے یہ بات کی, میں کل ہی جاؤں گی. پھر وہ بچہ غلطی پہ شیر بھی ہو جاتا ہے. ایک امپاورڈ مدر ہوگی تو کیا کرے گی, آرام سے اس کی پوری بات سنے گی, پہلے اس سے ویلیڈیٹ کرے گی, اس کو کہے گی او ہو اچھا آج آپ کا دن اچھا نہیں تھا, پھر تو آپ کو بہت برا گزرا ہوگا, تو پھر آپ ہاؤ ڈیڈ یو سروائیو, پھر کیا ہوا, او اچھا اس سے بھی لڑائی ہوگی, اچھا یہ بھی ہوا, اچھا موڈ بھی خراب ہے, اچھا کچھ کھاؤ گے یا ابھی موڈ خراب ہے تو دل نہیں چاہ رہا. بچے کو لگے کہ میری بات میری ماں کو سمجھ آئی ہے. اس کے بعد وہ اس کو تھوڑی دیر بعد باتوں میں پوچھے گی اچھا ہوا کیا تھا, اچھا کیا آپ نے لگتا ہے کہ جو ٹیچر نے ڈانٹا تھا تو آپ نے کام کیا تھا. اب بچہ کہتا ہے وہ دراصل میں بھول گیا تھا رکھنا, میں یہ, اب وہ آرام سے بتا دے گا. تو آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم نا آپ کوشش کرنا کہ اس کو رکھ لو, اس کام کو کر لو. یعنی یو ایڈوائز فار فیوچر. یا آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے تو میں جا کے ٹیچر سے پوچھ لوں اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی, یا آپ کو کوئی میری ہیلپ چاہیے, اچھا چلو تم تھوڑی دیر سو لو تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی. لائک یو گیو دیم سم سولوشن, تاکہ یہ کہ وہ بچہ اپنے جذبات کو سیٹل کر سکے. تو مدر پہ پھر اوور آل کیا امپیکٹ آتا ہے؟ سب سے پہلے تو شی فیلز ان کنٹرول آف ہر سیلف, اس کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہوتی ہے, اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس رول میں بڑی خوش ہوتی ہے, وہ مدرہڈ کو بہت پسند کرتی ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے, اور فزیکلی بھی وہ بہت ایکٹیو نظر آتی ہے. کم ہوتی ہیں ایسی مدرز لیکن نظر آتی ہیں. ان کے اتنے بڑے بڑے بھی کئی دفعہ چیلنجز ہوتے ہیں لیکن دے سو مچ ان کنٹرول, وہ بہت اچھی طرح سے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اب اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے گا, تھوڑی سی یہ بات سمجھتے ہیں. سب سے بہترین سپورٹ جو ہے نا ہمارا دین دیتا ہے اس معاملے میں, کہ آپ اگر اوور ویلمڈ ہیں اور ادھر سے آپ نے امپاور ہونا ہے تو آپ کو کام کیا کیا کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیں اور پہلا سلوشن آپ کے پاس وہاں سے آئے, یو ول گیٹ امیزنگ ریزلٹس. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ مکمل بھروسہ, توکل. جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سچویشن دی ہے تو میرا رب ہی مجھے اس میں سے نکالیں گے, اس مشکل میں سے. اللہ تعالیٰ کی سپورٹ میرے ساتھ ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا, اپنے ایمان پہ کام کرنا شروع کر دیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہاں پہ بھی اپنے آپ کو نا نیگیٹو طریقے سے دیکھتے ہیں, میں نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا, اور کئی دفعہ کوئی ہمیں کہہ بھی دیتا ہے یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے. ایسے نہیں, اللہ پہ مکمل بھروسہ. اللہ تعالیٰ ہے نا, میرا رب ہے نا, اللہ نے یہ بچہ دیا ہے, اللہ نے یہ شوہر دیا, اللہ نے یہ میرا سسرال دی ہے, اسی ٹائم میں نے پیدا ہونا تھا, انہی فتنوں کے دور میں مجھے یہ چیلنجز سامنے آنے تھے, تو میں اپنے رب پہ مکمل بھروسہ کرتی ہوں. عقیدہ بہت پڑھا کریں, عقیدے کے بار بار ہر سال 2 دفعہ ضرور کورس کر لیا کریں, شارٹ کورس عقیدے کا. آن لائن اتنے آپ کو ایکسپرٹس مل جاتے ہیں تاکہ آپ کی بیس اسٹرانگ ہو اس معاملے میں.
اور آپ کو پتہ ہے جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرنا جانتا ہے نا تو انزائٹی زیادہ دیر نہیں ٹکتی.